عظیم سپہ سالار جناب صلاح الدین ایوبی کی ولولہ انگیز داستان۔ صاحبان آئیے قسط نمبر 8 کی طرف بڑھتے ہیں۔ گرمیوں کا غبار آسمان پر چھایا ہوا تھا اور ایک ملگجی سی دھند قاہرہ اور دریائے نیل پر چھائی ہوئی تھی۔ جب کالے جھنڈے بلند کیے گئے، سلطان گھوڑے پر سوار لشکر کی قیادت کر رہا تھا۔ زیرہ بختر میں ملبوس مملوک سواروں کے دستے بازاروں سے گزر رہے تھے۔ گھوڑے کی ٹاپ سے پتھروں سے شرارے نکل رہے تھے۔ ہر کوچہ و بازار میں لوگ جوک در جوک جمع تھے۔ در و بام پر خواتین کا ہجوم تھا۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس فقیر گروہ در گروہ کھڑے تھے۔ دکاندار بھی اپنی دکانیں بند کر کے مجاہدین کا نظارہ کرنے کے لیے نکل آئے تھے۔ ایک خوبرو کرد نوجوان سلطان کی رکاب تھامے چل رہا تھا۔ یہ سلطان کا بھائی ملک العدل تھا۔ توران شاہ تو وفات پا چکا تھا، لیکن تقی الدین اس جلوس سے غیر حاضر تھا۔ وہ شمال میں فوجیں فراہم کرنے میں مصروف تھا۔ کراکش نہایت غمگین نظر آتا تھا۔ وہ رکاب کو بوسہ دینے کے لیے بڑھا۔ رخصت ہوتے وقت وہ آبدیدہ ہو گیا۔ سلطان نے کراکش کو قلعے کی تعمیر مکمل کرنے کے لیے قاہرہ میں چھوڑ دیا تھا، جس کی آدھی اٹھی ہوئی دیواریں اب بوری پہاڑیوں سے نظر آنے لگی تھیں۔ ہلکی ہلکی باد شمال چل رہی تھی۔ اس کے نرم جھونکوں میں سیاہ علم لہرا رہے تھے۔ مملوک سوار گھوڑے دوڑاتے گزر رہے تھے۔ نکاروں کی گونج میں کبھی کبھی ہجوم کے شور کی بازگشت سنائی دے جاتی۔ صلاح الدین نے اپنی زرد عبا شانوں پر درست کرتے ہوئے ارد گرد دیکھا۔ لوگ فرتے جوش سے چلا رہے تھے، سلطان مرحبا مرحبا ملک الناصر، خدا سلطان غازی کا سایہ ہم پر قائم رکھے، مرحبا ملک الغازی ملک الناصر۔ ہجوم میں سے ایک چھریرے بدن کے شاعر نے آگے بڑھ کر مترنم آواز میں الوداعی شعر پڑھے۔ کہنے لگا کہ نجد کے پھولوں کی خوشبو سے لطف اٹھا لو، کیونکہ شام کے اندھیرے کے بعد یہ خوشبوئیں نہیں رہیں گی۔ ہجوم پر سکوت طاری ہو گیا، گویا ان کے دلوں نے ان اشعار میں بدشگونی کی آواز سن لی تھی۔ لوگ دم بخود ہو گئے، جیسے نکھری ہوئی دھوپ میں یکدم یخ بستہ زمستانی ہوا کا جھونکا گزر جائے۔ پتھر کی خاکستری چھتیں تیز دھوپ میں تپ رہی تھیں اور صحرا سے آتی ہوئی تیز لو کے جھونکے سنگین دیواروں سے ٹکرا رہے تھے۔ باد سموم کے ان خشک جھونکوں سے بخار پھیلتا اور پیاس کی شدت بڑھتی۔ گرمیوں میں ارض موعود کے شہر ویکریا اور کوہ وادی دھوپ اور لو میں جھلستے رہتے۔ انسان اور حیوان اس صحرائی ہوا سے یوں گھبراتے جیسے وہ کسی خوفناک دشمن سے دوچار ہوں۔ ان کی رگوں میں خون کی رفتار سست پڑ جاتی۔ ہر ذی روح دھوپ اور لو سے بچنے کے لیے چھاؤں تلاش کرتا۔ البتہ دیوار گریا کے پاس کہیں کوئی بے اعتنا زائر دو زانو نظر آ جاتا۔ مسقف بازار کے سائے میں ایک سوار آہستہ آہستہ جا رہا تھا۔ وہ سفید بادلہ کی کھلی عبا پہنے تھا۔ اس کے گھٹے ہوئے سر پر مخملی ٹوپی تھی۔ اس کی بے تحاشا بڑی ہوئی داڑھی کمر بند کو چھو رہی تھی اور کمر بند سے ایک لمبی تلوار لٹک رہی تھی۔ اس کی عبا کے سینے پر ٹیمپل کی طرح سرخ صلیب چمک رہی تھی۔ لمبے بالوں والے چند مسلح آدمی
نارمن فرینچ زبان میں باتیں کرتے ہوئے ایک چھپرنما دکان کے سامنے سے سنہری زیوروں کو غور سے گھورتے ہوئے گزرے۔ عطار کی دکان پر کسی بیگم کا کام سن خدمت گزار خشک مزاج ارمنی سے ایک پیسے کے لیے جگڑ رہا تھا۔ سیاہ لبادے میں ملبوس راہب نے بکرے کی ران کو بڑے ماہرانہ انداز میں ٹٹولا اور نفی میں سر ہلا دیا، لیکن ننگ دڑنگ دیسی لڑکا گوشت کا ٹوکرا تھامے خاموش کھڑا رہا، اور پھر اس نے ایک طویل جمائی لی۔ صراف کی دکان سے سکوں کی کھنک کے علاوہ یونانی اور عربی کی ملی جلی آوازیں آ رہی تھیں۔ صراف سونے اور چاندی کے سکوں کو بجا بجا کر پرکھ رہا تھا۔ بازار میں سیاہ بکریوں کا گلہ کمیلے کی طرف ہانکا جا رہا تھا۔ راستے میں کہیں انہیں گنے کا ڈھیر مل گیا تو بس پھر کیا تھا۔ بکریاں ٹیمپلر شاہ سوار کے گھوڑے کی ٹانگوں کے نیچے سے نکل کر راسدار گنوں پر ٹوٹ پڑی۔ یروشلم میں لوگ دن ڈھلنے سے پہلے باہر نہیں نکلتے۔ سواروں نے سینٹ این کے گرجا کا رخ کیا، جہاں جیمز کے درختوں کے سائے تلے نشیبی تالاب کے کنارے لوگ کسی شادی کی تقریب میں شامل ہونے کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے۔ امرا کے سامن کے لباس اور خواتین کی خوش رنگ ریشمی پوشاکیں گلدستہ کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ وہ اس تالاب کے کنارے منتظر رہے، جس کے گہرے سبز پانی میں کبھی ایک فرشتہ اترا تھا۔ بالآخر گھنٹیوں کی مسرت آفریں ٹن ٹن سنائی دی، اور ایک دوشیزہ ان کی دو رویہ قطار میں سے گزری۔ وہ بڑے پروقار انداز سے تن کر چل رہی تھی۔ اس کے سر پر سنہری تاج تھا، اس کے زری کے لباس کے چمکتے ہوئے دامن پر سورج کی آخری کرنیں جھلملا رہی تھیں۔ اتنے میں ایک دستار پوش مسلمان مسافر کہیں سے ادھر آ نکلا۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھتا رہا، حتیٰ کہ شہزادی اور خوش پوش باراتی گرجا کے اونچے اور نکیلے دروازے میں داخل ہو گئے۔ دوبارہ گھنٹیاں بجیں، جس کے جواب میں بچوں کے شور و غل کا نعرہ بلند ہوا۔ تالاب کے کنارے مسافر اکیلا رہ گیا۔ وہ اپنی چھڑی کا سہارا لیے کھڑا رہا۔ جیمنس کے درختوں کے سائے تاریک تر ہو گئے، اور وہ شاید یہ سوچتا رہا کہ یہ نصرانی بھی کیسے عجیب ہیں کہ ان کی عورتیں پردہ تک نہیں کرتی۔ مزار مقدس سے لے کر کلیسائے سیہون تک کے بلند میناروں سے عشاء کی گھنٹیاں بجیں، اور پھر گہرا سناٹا چھا گیا۔ کہیں کہیں زندگی کے آثار باقی تھے۔ ممیاتی ہوئی بھیڑیں ایک تنگ دروازے سے گزر رہی تھیں، جہاں ایک نیزہ بردار یوں ہی بے مصرف بیٹھا تھا۔ ایک لڑکا کل بلاتی بھیڑوں کے ہجوم کو چیرتا ہوا بڑا۔ وہ ایک داڑھی والے شخص کا ہاتھ کھینچ رہا تھا۔ داڑھی والے کے ہاتھ میں دوسرے آدمی کا ہاتھ تھا، دوسرا آدمی تیسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا، اور تیسرا چوتھے کا ہاتھ تھامے چلا آ رہا تھا۔ یہ سب اندھے تھے، جو صلیب گاہے مسیح پر اپنی آنکھوں کے نور کی بحالی کے لیے دعا مانگنے کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ جب شام کے سائے رات میں ڈھل گئے تو بادشاہ اپنے محل کی شاہ نشین پر نمودار ہوا۔ یہ محل مینار داؤد کے متصل تھا۔ بادشاہ اکیلا تھا، اور اس کا چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ لکڑی کے تخت پر آہستہ سے بیٹھا، جیسے کسی درد میں مبتلا ہو۔ اس کے ہاتھ کھلی آستینوں میں چھپے ہوئے تھے۔ امراء اور عمائد اس کی آواز پر ہماتن گوش تھے، لیکن اس نے کسی کو مخاطب نہ کیا۔ وہ بھیلڈون تھا، شاہ امالریک کا بیٹا۔ وہ خدا کے فضل سے یروشلم کی ریاست کا چھٹا فرما روا تھا۔ وہ نوجوان تھا، لیکن بچپن ہی سے جزام میں مبتلا تھا۔ وہ بیلڈون جزامی کے نام سے مشہور تھا، اور گارڈنر یعنی شاہ بیلڈون اول کا آخری جانشین تھا۔ وہ بہت صابر اور حوصلہ مند تھا۔ اسے نہ صحت کی امید تھی، نہ افاقہ کی توقع۔ پھر بھی وہ اپنے روز افزوں درد کو نہایت خاموشی اور استقلال سے برداشت کر رہا تھا۔
وہ وقت خواب و خیال ہو کر رہ گیا تھا جب وہ اچھا خاصا خوب رو تھا، اور جب اس نے اسکلان کے قلعے سے ٹیمپلروں کے لشکر کی قیادت کرتے ہوئے صلاح الدین کے لشکر پر حملہ کر کے اسے تاخت و تاراج کیا۔ اس وقت وہ 16 سال کا نوجوان تھا، لیکن اب 6 سال کی مدت میں وہ اس قدر معذور ہو چکا تھا کہ اپنی بہن کی شادی میں بھی شامل ہونے سے محروم رہ گیا تھا۔ اس کی اولاد نہ ہوئی تو یروشلم کا کیا بنے گا؟ فکر فردہ سے وہ اکثر پریشان رہتا، کیونکہ اسے یہ شدید احساس تھا کہ میں چند دن کا مہمان ہوں۔ کسی دشمن کو 65 سال سے یروشلم پر چڑھائی کرنے کی جرت تک نہ ہوئی۔ صلیب الصلبوت کی مقدس لکڑی سونے کے خول میں نہایت حفاظت و احترام سے اسقف اعظم کے حرم میں رکھی تھی۔ صلیب گاہ مسیح کی چٹان پر ہر جگہ زائرین کی صلیبی نصب تھی، جن کے پاس دن رات شمعیں فروزہ رہتی اور ہر وقت خدا کی حمد و ثنا کے گیت گائے جاتے۔ کیا یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ یہ سوال اسے پریشان رکھتے۔ معذور لوگوں کی طرح اس کی قوت احساس بھی انتہائی تیز ہو گئی تھی۔ وہ گین منی کے ہر پرانے اور خمیدہ زیتون کے درخت اور قدرون کی خشک گزرگاہوں کے پتھروں سے خوب آشنا تھا، کیونکہ شام کو جب دور کلیسا کی گھنٹیاں بجتی وہ اکثر یہاں بیٹھا غروب آفتاب کا منظر دیکھتا رہتا۔ یروشلم کی زندگی بدستور ویسی تھی۔ زائرین کے ہجوم حسب معمول قربان گاہوں پر شمع روشن کرتے، لیکن بیلڈون کو مستقبل کا اندیشہ لاحق تھا۔ اس کی موت کے بعد یروشلم کا کیا حشر ہوگا؟ ان عظیم و شان گرجوں کے اسقف زمینوں کے اس قدر مشتاق کیوں ہیں؟ ان کے تصرف مسیح کھیتوں کے علاوہ کئی گاؤں اور مقدس مقامات بھی ہیں۔ وہ مقامی باشندوں سے محاصل بھی وصول کرتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کے لیے کیوں کچھ نہیں کرتے؟ بادشاہ کے پاس تو سیہون کے راہب سے بھی کم زمین تھی، ایسے میں وہ کرے بھی تو کیا کرے؟ ظاہریان آتے، دعائیں کرتے، منتیں مانتے، عبادت کرتے اور چلے جاتے، لیکن یروشلم کا دفاع مقامی حکمران کا فرض تھا، جسے پچھلے سال کم و بیش قحط سالی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ زائرین کی زبانی یہ سنا گیا کہ یورپ میں عظیم و شان گرجوں کی تعمیر ہو رہی ہے۔ لوگ راتوں کو مشعلوں کی روشنی میں پتھر ڈھو کر لاتے ہیں اور بہت سے نیک لوگ ہم آواز ہو کر گاتے ہیں۔ یورپ کے بادشاہوں کی طاقت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، لیکن کہاں ہیں شاہان یورپ؟ کہاں ہیں ان کے مسلح لشکر؟ سمندر پار کر کے یروشلم کے حکمران کی مدد کے لیے تو کوئی آتا نہیں۔ یورپ کے اہل کلیسا صرف گناہ گاروں کو کفارہ ادا کرنے کے لیے یہاں کیوں بھیج دیتے ہیں؟ سمندر پار سے صرف مجرم، قاتل، طالع آزما، مفلس، بے ملک اور آوارہ لوگ ہی یہاں کیوں آتے ہیں؟ آدی ساحلی بندرگاہیں اطالوی تاجروں کے قبضے میں تھیں۔ وہ صلیبیوں کی طرح صلیب کا نشان زیب تن کرتے ہیں، لیکن وہ کبھی صلیبی جنگ میں شامل کیوں نہیں ہوتے؟ وہ اپنی روحانی نجات اور بٹوے پر کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ بیلڈون کے جسم میں درد تھی اور اس کا دل شک اور اندیشے سے پھٹے جا رہا تھا۔ اس نے اپنی بہن سیبل کو شادی کرنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ کوئی یروشلم کے تاج و تخت کا وارث بنے۔ بیلڈون شانشین پر کھڑا دوش ہوا پر آتی ہوئی گھنٹیوں کی جھنکار سنتا اور اکیلا کھڑا سوچتا رہا، یہاں تک کہ رات کی سیاہی کے دبیز پردوں میں شاہ نشین اور اس کا باغ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور بیلڈون کا چہرہ بھی ہمیشہ کے لیے ظلمت شب میں روپوش ہو گیا۔ سن 1183 میں بہار کا موسم گیسلیڈی کے علاقے میں
کچھ پہلے ہی شروع ہو گیا تھا۔ نشیب سرسبز ہو گئے اور گھاس کے نیلے پھول مسکرانے لگے۔ ماہی گیر نیلے پرسکون سمندر میں اپنے جال پھیلاتے، سیاہ مویشی آہستہ آہستہ کنارے آپ تک آتے اور پانی میں کھڑے ہو کر مزے سے پانی پیتے۔ چشموں کی دیواروں کے سایوں میں سفید آبی پھول کھلے تھے۔ سبز پہاڑوں کے نشیب میں ڈوبی ہوئی جھیل کی نیلگوں سطح کے اوپر بادلوں کے سفید گالے نکھرے ہوئے آسمان کی وسعتوں میں آوارہ پھر رہے تھے۔ یہ ماحول کتنا پرسکون اور روح پرور تھا۔ لیکن گیس لیلی اور ترابل کے حکمران ریمنڈ کے لیے یہ موسم تفکرات کی تمہید تھا، کیونکہ اس موسم بہار میں صلاح الدین سے عارضی صلح کی میعاد ختم ہو رہی تھی۔ ریمنڈ یروشلم کی مسلح افواج کا سپہ سالار تھا۔ وہ اپنی بیوی اور مطربوں اور اپنے سرداروں کے ہمراہ قلعہ تبریہ میں ٹھہرا ہوا تھا۔ بحر تبریہ کے کنارے سیاہ سنگ خارہ کا یہ قلعہ عیسائی ریاستوں کا محافظ تھا۔ اس آہنی حصار کے ایوان اور مینار کنارے آب تک پھیلے ہوئے تھے اور اس کی بلند قامت دیواروں کے نیچے ماہی گیر اپنے جال بچھاتے تھے۔ ریمنڈ تبریہ میں مقیم رہا۔ مشرق کی طرف دور نیلی پہاڑیوں کا سلسلہ نظر آتا تھا۔ ان پہاڑیوں سے کئی راستے تبریہ کی طرف آتے۔ ریمنڈ تبریہ میں رہ کر ان راستوں کی حفاظت کر سکتا تھا۔ دمشق کو جانے والے شاہراہ بھی تبریہ کی جھیل کے پاس سے گزرتی تھی۔ تبریہ کا قلعہ اس شاہراہ کا محافظ تھا۔ ریمنڈ کو خطرہ تھا کہ ہواؤں کے ستارے یعنی مسلمان شاہ سوار اسی راستے سے تبریہ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اہل تبریہ موسم بہار سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ دوشیزائیں اور خوب رو سردار نرم کپاس کے سبز کھیتوں میں گھوڑے دوڑاتے پھرتے، انار کے سایوں میں چہلیں کرتے، کھیلتے اور ہنستے۔ مغنی اپنے سازوں پر ابوالقاسم اور نکولیٹ کی نئی داستان کی دھنیں چھیڑ دیتے۔ وہ اپنے گلکار دستانوں پر باز بٹھائے سبز وادیوں میں شکار کے لیے نکل جاتے اور ان کے پیچھے مسلح سواروں کے ذرہ بختر کی جھنکار سنائی دیتی۔ وہ شکاروں کے پیچھے دوڑتے، کتے شکار کی بو پا کر بھونکتے اور کوہ تبور کی مدور چوٹی سے شکستہ لباس راہب اور کسان لکڑی کے بیلچوں کا سہارا لیے ان منچلوں کو خاموشی سے دیکھتے۔ وہ عربی گھوڑوں کی لگامیں ڈھیلی چھوڑ دیتے اور ان کے خوش رنگ لباس ہوا میں اڑتے دکھائی دیتے۔ وہ اس سرزمین کا نونہال تھے۔ یہ ساحل فلسطین کی نئی پود تھی۔ وہ اس سمندر پار علاقے میں پروان چڑھے تھے۔ خدمت گزار ان کے حضور میں رہتے، بغدادی سوداگر ان کے موتیوں سے وضع کتان کے لباس اور جواہر نگار زری لاتے۔ اگرچہ تماست آفتاب سے ان کی جلد قدرے بری ہو گئی تھی، لیکن انہیں اس کی پرواہ نہ تھی۔ تو شیزاؤں کی بری آنکھوں میں ان کی گمنام ارمنی ماؤں کی جھلک نظر آتی تھی اور بعض لڑکیوں کے گول گول رخسار ان کی یونانی ماؤں کا پتہ دیتے تھے۔ یہ سب کچھ سمندر پار والوں کی کیفیت تھی، لیکن یہ سمندر پار والے نارمنڈی کے رہنے والے نہ تھے۔ ان کی آنکھیں یورپ کے سیاہ درد کمروں سے کبھی آشنا نہ ہوئی تھی۔ انہوں نے یورپ کی تاریک اور مرطوب جنگل نہ دیکھے تھے، جہاں سردیوں میں دھوپ ٹھٹھرتی ہے۔ وہ خشک لاطینی کتابوں سے واقف نہ تھے۔ وہ کہیں کشیدہ کاری کے اونچے چوکھٹے یا یورپی عورتوں کے بھاری سیاہ لباس دیکھ پاتے تو حیران رہ جاتے۔ انہیں ان فضول چیزوں کو دیکھنے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ شامی لڑکیاں ان کے لباسوں پر کشیدہ کاری کرنے اور بامروت عرب طبیب ان کے علاج کے لیے حاضر تھے، اور تفریح کے لیے شام کی شاداب وادیاں اور سبز کھیت موجود تھے۔ شام کو شکار ختم ہوا تو مغنیوں کی نغمات بھی خاموش ہو گئے۔ قلعہ کے اندر قصر کی شاہ نشین پر سبھی لوگ ضیافت کے لیے جمع ہو گئے۔ تبریہ کی نیلگوں سطح پر تارے جھلملا رہے تھے۔ کاؤنٹ ریمنڈ ایک اونچی نشست پر بیٹھا اپنے شکاری کتے سے کھیل رہا تھا۔ اس کے شانے کے پیچھے ایک دبلا پتلا سردار کھڑا تھا۔ جو ہی ریمنڈ کا جام خالی ہوتا وہ جھک کر اسے بھر دیتا۔ ریمنڈ کو سرخ رنگ کی تیز دیسی شراب بہت پسند تھی۔
وہ یونانی انگوروں کی خوشبودار شراب کا بھی دل دادا تھا۔ واقعی یونانی شرابیں کثیف بوزا اور شراب غزل سے بہتر تھیں۔ بے حس مقامی خدمتگار مشعلیں اٹھائے استادہ تھے، جن کی تیز روشنی میں ستارے نظر نہ آتے